السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج نشست ہے نشست نمبر 5، جس کے اندر سورہ بقرہ میں رکوع نمبر 4 اور اس کے اندر 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک، آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اسے بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اس کے بعد اللہ نے آدم کو علیہ السلام تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اسی کا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تب اللہ نے کہا اے آدم آپ انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیجئے۔ پھر جب انہوں نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ بے شک میں آسمان و زمین کے غیب جانتا ہوں اور وہ سب بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے خوب سیر ہو کر کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا اور جس عیش و آرام میں وہ تھے اس سے انہیں نکلوا دیا، اور ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو وہ جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنمی ہیں اور وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیتیں جو پڑھی گئی ہے یہ رکوع نمبر 4 ہے اور نشست نمبر 5 ہے۔ اس کے اندر ہم نے جو آیتیں لی ہے وہ 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک۔ جو باتیں کہی گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم جو انسان کو یہاں پیدا کرنے والے ہیں یہ خلیفہ ہے۔ خلیفہ کا اصلی مطلب ہوتا ہے کہ ایک خلیفہ جائے دوسرا خلیفہ بنے، لیکن اللہ کا خلیفہ ہونا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے جنات کو نکال دیا، انسانوں کو دنیا کے اندر بسایا، تو یہ انسان اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والا ہے، اس معنی میں خلیفہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، تو اللہ تعالیٰ کے ختم ہونے کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ تو خلیفہ اس معنی میں نہیں ہے جو دنیاوی خلیفے کے لیے آتا ہے کہ ایک خلیفہ گیا جانشین تو دوسرا جانشین پیدا ہوا، تو یہ معنی کو سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی فضیلت کا تذکرہ ہوا، 3 تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو مقام و مرتبہ دیا، نمبر 1 علم کا مرتبہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، علم سکھایا اور فرشتوں پر ان کی برتری کر دی، اور فرشتوں سے بھی
آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اونچا ہے، کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ تو پتہ یہ چلا انسانوں کا بھی مقام و مرتبہ اونچا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو دے رکھا ہے کہ وہ برائی کو بھی سامنے دیکھتا ہے اور نیکیوں کو بھی دیکھتا ہے، لیکن فرشتے لوگ تو صرف نیکیاں کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر برتری دی، ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا، تو یہ علم کی وجہ سے ملا ہے۔ میرے بھائیو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام ملا کس وجہ سے ملا؟ علم کی وجہ سے، نالج کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو علم حاصل کرنے میں آگے بڑھنا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، اور یہ سجدہ تعظیمی ہے، عزت کے لیے تھا، لیکن اسلام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کے اندر تعظیمی سجدہ بھی نہیں ہے، عزت کے لیے بھی نہیں ہے، ورنہ یہ ہوتا کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کو سجدہ کرے، تو ہم اور آپ کسی کو جھک کر بھی سلام نہیں کر سکتے، جھک کر بھی سلام نہیں کر سکتے، اس کی تعظیم کے لیے جھک بھی نہیں سکتے، خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس تو شیطانوں میں سے ہے، جناتوں میں سے ہے، تو فرشتوں والا حکم اس کو کیوں تھا؟ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے، ایک عربی عبارت ہے من باب تغلیب، یعنی اگر 9 لوگوں کو جو حکم ہے 10واں آدمی بھی وہاں رہے گا تو ان کو بھی وہی حکم ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ابلیس نیک تھا، وہ جنت کے اندر تھا، اپنی نیکی کی وجہ سے ہو سکتا رہا ہوگا، تو رب کا یہ حکم فرشتوں کے لیے تھا، لیکن وہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ مانے، لیکن اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا، انکار کیا۔ تو سب سے پہلا وہ ہے جس نے اپنے لاجک کا استعمال کیا، وہ ابلیس ہے، تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی بیوی کو جنت کے اندر ٹھہرایا، تو کتنا بڑا مقام ملا ہے۔ تو ہم انسان کا جو اصلی گھر ہے وہ جنت ہے، تو جنت سے جب ہم نکالے گئے ہیں تو جنت میں جانے کے لیے کوشش کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت پانے کے لیے دنیا کے اندر بھیج دیا ہے، تو یہاں محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو جہاں سے نکلے ہوئے دوبارہ آرام سے چلے جائیں گے۔ تو دنیا ہمارے لیے اصلی گھر نہیں ہے، نقلی ہے، ہم مسافر ہیں، اصل ہمارا گھر جو ہے وہ جنت ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر رکھا، تو یہ سب چیزیں ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو بھی نالج میں آگے بڑھنا ہے۔ جس قوم کے لیے ہے کہ علم میں آگے بڑھو، جس قوم کے لیے ہے کہ پہلے انسان کو علم دیا گیا ہے، آج وہ قوم پڑھائی لکھائی میں بہت پیچھے ہے۔ جس قوم کے لیے پہلا ہی لفظ اقرا پڑھو، آج وہ قوم پیچھے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔